بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے یہ حضرت نظام الدین اولیاء اور ان کے ایک مرید کا واقعہ ہے جو مولانا اجمل رضا قادری کی زبانی آپ کو سنائیں گے، کیونکہ میں اس لیے بیان نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے کوئی دین کے معاملے میں کوئی غلطی کوتاہی نہ ہو جاؤ۔ تو آؤ چلتے ہیں مولانا کی زبانی، وہ خود آپ کو سناتے ہیں۔ اجمل رضا قادری صاحب۔ خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید نے آ کے عرض کی تھی، حضور بڑی ہو گئی لوگوں سے شفقت، درگزر بڑا ہو گیا، اب جو ہمارے راستے میں کانٹے بچھائے گا نا، پٹ سٹ تے پکڑا کوار گندل اسی اور بھی بوٹیاں جان میں، اب جو ہمارے راستے میں کانٹے بچھائے گا ہم بھی اس کی راہ میں بچھائیں گے، اگر ہم گھر سے نہیں نکل سکتے تو نکلنے اسے بھی نہیں دیں گے، حضور آپ دیکھ لیں گے۔ تو آ کے دلاتے ہیں بڑے لوگ، جوش دلاتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں جو جذبات کو ابھارتے ہیں۔ اس نے بھی آ کے کہا حضور درویشی سے گزارا نہیں ہوتا، دو ہاتھ کرنے پڑتے ہیں۔ تو خواجہ صاحب مسکرائے، فرمانے لگے آدھے رستے میں اس نے کانٹے بچھا دیے، باقی آدھے میں تو نے بچھا دیے، سڑک تو ساری کانٹوں سے بھر جائے گی، تو راہگیروں کی کیا غلطی ہے؟ تیری اور اس کی لڑائی میں تو ویسے کچھ راہگیروں کے پیر زخمی ہو جائیں گے، تو راہگیروں کی آپ یقین کریں۔ ہماری ذاتی لڑائیوں میں کئی دفعہ بڑے سارے لوگوں کا نقصان ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے میاں بیوی لڑتے ہیں تو سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوتا ہے؟ بچوں کا، سب سے زیادہ۔ میں ایک دن بیٹھا تھا، سفر سے آیا تھا تو کھانا کھا رہا تھا تو ایک بچہ روتا ہوا گھر آیا، میں نے سمجھا کسی استاد نے ڈانٹا ہے، جب اس سے بات کی تو کہنے لگا پیر صاحب گھر فون کیتا سی امی ابو پھر پہ لڑتے نے، جدو لڑتے نے تے اسی چار پنجہ تھلے چھپنے، ہاتھ پیر کامتے ہیں، دعا کریو گھر کچھ ہو نہ جائے۔ سخت ترین تلخی، کہتے ہیں میری بہنیں میرے ہم سارے ابو کے آگے ہاتھ باندھتے، امی کے آگے امی تم چپ کر، کون تکلیف دے رہا ہے یہ ہمارے بچوں کو؟ باہر سے کوئی نہ ناراض ہونا مجھ سے، پر میں صحیح کہہ رہا ہوں، تیری تلخیاں سب سے زیادہ تیری اولاد کو تکلیف دیتی ہیں، تیرا گھر کے اندر ناراض ہونا تیرے گھر کے اندر۔ اور بہت سارے لوگ ہیں باہر بڑے با اخلاق ہیں، سارا زمانہ کہتا ہے چودھری دی گل ہی بڑی ہے، یہ تو بندہ ہی بڑا کمال ہے، یہ تو پڑھا لکھا ہے، بڑا ہے، سیانا ہی بڑا ہے، چودھری بڑا ہے۔ او بھئی یہ شفقت گھر کیوں نہیں لے کے جاتا تو ساتھ؟ زیادہ ضرورت تو تیرے اپنوں کو ہے اس کی، مزاج میں محبت ہو، لب و لہجے میں حسن ہو۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین فرماتی ہیں کریم محبوب جب تک گھر میں رہتے تھے گھر والوں کا کوئی نہ کوئی کام ہی کرتے رہتے تھے، کریں نا دو چار کام، پیر صاحب بھی حضرت صاحب بھی علامہ صاحب بھی گھر جا کے، کوئی حرج ہے؟ اپنا گھر ہے نا، کوئی حرج والی بات نہیں، یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ میرے عزیز لہجے سے تلخی دور کریں، مزاج محبت والا۔ اور یہ جو اولیاء اور صوفیاء سے محبت کرتے ہیں نا، اس میں ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں، ہم خالی ولی سے محبت نہیں کرتے، ولی اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ہم اولیاء اللہ کے قائل ہیں، اولیاء جو اللہ کے دوست ہو، پیسوں کا دوست نہ ہو، ہاں گاڑیوں پجاروں کوٹھیوں کاروں کا یار نہ ہو۔ اولیاء پہلے وہ اولیاء اللہ بنے پکے، اس کے بعد پھر ہم جو ان سے محبت کریں گے وہ خالص رب کی رضا کے لیے کریں۔ میں آپ کو بہت سارے بزرگوں کی کتابوں کا نچوڑ عرض کرتا ہوں، جو چیزیں ہم نے طے کر لی ہیں نا کہ اصل یہی ہے، وہ اصل نہیں ہے۔ اللہ والے کے پاس جائیں گے دعا کرائیں گے کام چل جائے گا، یہ اللہ والا یہ کام کرے گا، بڑی اچھی بات ہے، دعا سے برکت بھی ہوتی ہے، انکار نہیں، پر اصل ان کا یہ کام ہی نہیں۔ اولاد کے لیے تویز لینا یہ تو اصل ان کی ڈیوٹی نہیں۔ آپ نے جناب ان سے کہا میں مقدمے میں الجھ گیا ہوں تو مجھے جناب اتنا کوئی آپ وظیفہ دے دیں تاکہ میں، یہ تو ان کا کام ہی نہیں، دراصل کریں گے وہ، دینا چاہیے، اس کے بھی انکار نہیں، لیکن اصل ان کا کام کیا ہے؟
اگر کوئی بے اولاد، کمزور، ضعیف، مجبور بندہ آیا ہے تو رب کا ولی وہ ہوتا ہے جو اس بندے کا صرف اضطراب ختم کرے، اس کی بے چینی ختم کر کے اسے رب کی رضا پہ راضی رہنے کا جذبہ عطا کرے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا بندہ یہ کرے گا کہ اس بندے سے کہے گا کہ وصل اچھا ہے نہ فراق اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ وہ اسے کہے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی تیرے حق میں راضی رہن پیارے، اس پر لائے گا۔ اللہ کا بندہ جو ہوتا ہے وہ اطمینان قلبی شعور دیتا ہے، وہ معرفت الہی کا ایسا رنگ دیتا ہے کہ توکل پیدا ہوتا ہے، صبر، تسلیم و رضا کا جذبہ، یہ چیزیں طبیعتوں میں پیدا کرتا ہے۔ اللہ والوں سے محبت کرنی ہے، رب کے بندوں سے پیار کرنا، لیکن پہلے شرط ہے کہ پیار اس شخص سے کریں گے جو خالص رضا الہی کا کام کر رہا۔ اور اگر ہم وہ ٹھیک ہے، ہم بھی تویز دینے گئے تھے تو پھر جس کے پاس گئے تھے اس کو بھی پتا تھا کہ اس تویز دے کتنے پیسے لے دینے۔ جس طرح کا ہمارا ذوق تھا، سامنے امام غزالی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا تھا مخلص بندے نہیں ملتے، تو فرمایا چل تو ہی مخلص ہو جا، تیری شکل میں تو لوگوں کو 4 بندے مخلص مل جائیں، تو ہی مخلص ہو جا، تیرے 2-4 دوست ہی ہو جائیں۔ تو خالص محبت کا مزاج پیدا کریں۔ یعنی یہ بھی آپ کلام سن رہے تھے بزرگوں کے، صوفیاء کے، اولیاء اللہ کے کلام سنیں، بات سنیں، اور اپنے ذہن کو مثبت رکھیں گے تو محبت ہوگی۔ منفی ذہن والا بندہ محبت کر سکتا؟ وہ تو اللہ کی بنائی ہوئی خوبصورت مخلوق سے ہر وقت ہے بھی ٹٹولتا رہتا ہے، اپنا ذہن منفی ہے نا، یعنی ساری زندگی سامنے والے کا چہرہ صاف کرنے پہ گزار دی، اپنی اینک کا شیشہ نہیں صاف کیا، یہ نہیں غور کیا کہ میں نے ہی منفی پٹی باندھ، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ ایمان والو بہت سارے گمانوں سے بچو، بعض گمان بھی گناہ ہے۔ اچھا سوچیں گے صحت مند رہیں گے، طبیعت اچھی رہے گی، اللہ کی مخلوق کے اندر خوبصورتیاں نظر آئیں۔ میرے عزیز، لہجہ پیار والا، محبت والا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، ایک شخص اپنے گھر سے چلا تھا دوسری بستی میں اپنے بھائی سے ملنے کے لیے۔ ہم بھی جاتے ہیں آج کل ملنے کے لیے، بہت ساری دعوتیں ہوتی ہیں، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، آنا جانا لگا رہتا ہے، لیکن محبت کا پس منظر سمجھیں۔ کریم فرماتے ہیں وہ اپنے گھر سے نکلا تھا، دوسری بستی میں جائے گا اور اپنے ایک مومن بھائی سے ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا انسانی صورت میں۔ فرشتے نے جا کر سوال کیا کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا بھائی سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو فرشتے نے کہا کیا آپ کو لین دین کرنا ہے؟ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ کوئی ذاتی معاملہ ہے؟ اچھی طرح سمجھنا ہے، یہاں رکنا ہے۔ یہ بخاری مسلم ہے، مشکات میں بھی موجود ہے۔ کس مقصد کے لیے ملنے کا؟ کس مقصد؟ جلسہ ہو رہا ہے، محفل ہو رہی، مقاصد ہونے چاہیے نا۔ اور اگر میرا بھی آنے کا مقصد نوٹ ہو اور جو بلا رہے ہیں ان کے مقاصد میں بھی کھوٹ ہو کہ کوئی سلسلہ چلے، بڑی دینداری کر کے اس کے اندر سے دنیا داری برآمد ہو رہی ہو، تو پھر بڑے سارے سفر اور بڑے سارے آنے جانے اور بڑے بڑے پوسٹر اور بڑے بڑے جلسے اور بڑے بڑے نعرے اور بڑے بڑے القابات، یہ دھرے کے دھرے، کوئی نتیجہ خیز نہیں۔ کیوں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے نہ تمہارے مال دیکھتا ہے، وہ تو جب دیکھتا ہے تمہارا دل دیکھتا ہے۔ اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ یہاں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں سچ بتانا کہ اگر کسی بادشاہ کو پتہ چل جائے کہ جس بندے کو میں اپنا بڑا فرما بردار پہرے دار سمجھ کر انعام دیتا ہوں، اکرام دیتا ہوں، ماتھا چومتا ہوں کہ وہ ساری رات میری ڈیوٹی کرتا ہے، اگر اسے پتہ چل جائے کہ تو یہ رات کا پہرا میرے لیے نہیں کرتا، یہ تو کسی اور مقصد کے لیے رات جاگتا ہے، کچھ سازشوں میں شریک ہے، اس کے تو دل کے اندر میں خواہشات اور ہے، تو بتاؤ بادشاہ اس کا کیا حال کرے گا؟ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ ہو، محنت بھی کرتے ہو، جد و جہد بھی کرتے ہو، مشقت بھی کرتے ہو، دل میں دنیا پال لیتے ہو۔ حضرت سلطان بہو شکوہ کرنے لگے، کسی نے کہا تھا بڑے لوگ آتے ہیں بیعت ہونے کے لیے، تڑپ اٹھے، کہنے لگے رابطہ طالب کوئی نہیں ملے، کہتے جو ملے طالب زردہ ہو،
یہ تو پیسوں کی دعا کرانے آئے، رب دا طالب کوئی نہیں ملیا۔ تو حضور یہ کام حل کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا اسی تے کیتی یہ جان حوالے رب دے، ایسا عشق کمایا ہے مرن تو پہلو ہی مر گیا، باہو تا مطلب نو پایا، چھوڑ دی ہیں بڑی ساری چیزیں، نتیجہ تب ملا ہے، مطلب تب ملا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، اس شخص نے اس سے پہلے پوچھا کہ تو سفر جو کر رہا ہے، تو سویرے نکلا جو ہے، مشقت بھی برداشت کی ہے، تو بتا جا کس لیے رہا ہے؟ پہلے اپنے ہمارے اصحاب قبلہ منبر کی طرف جا رہے تھے جمعہ پڑھانے کے لیے، تو کچھ دیر کے لیے رک گئے، چند منٹ ٹھہرے، پھر منبر پہ تشریف لے گئے، خطبہ دیا۔ بعد میں کسی نے سوال کیا، حضور طبیعت ٹھیک ہے؟ بندہ جاتے جاتے رک جائے، محسوس ہوتا ہے کہیں کوئی درد، کوئی تکلیف اور بڑھاپا اگر ہو ظاہری طور پر، تو ویسے ہی بعض لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ طبیعت تو ٹھیک ہے۔ تو فرمانے لگے خطبہ دینے جا رہا تھا تو رش پڑا تھا لوگوں کا جمعے میں، اچانک میں نے لوگوں کو اٹھتے نعرے لگاتے دیکھا، تو پھر میں رک گیا اور اپنے آپ سے بات کرنے لگا، ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں۔ کہتے میں نے اپنے آپ سے پوچھا، اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کر کے کہ بتا ان ناروں شاروں کی وجہ سے جا رہا ہے کہ اللہ رسول کے لیے جا رہا ہے؟ وہ جو تو گفتگو کرے گا تیرا شوق واہ واہ کا ہے، تیرا خیال، پہلے ٹھہر، رک، ٹھہر۔ تو فرماتے کچھ دیر اپنی نیت کو سمجھایا، ٹھیک کیا، غور کیا، اور جب میں سمجھا کہ ہاں اب اس کی طلب کسی دھاد کی نہیں ہے، تو پھر میں منبر پہ بیٹھا تاکہ میں وہ بات کروں جس بات میں میرا اللہ راضی ہو۔ ہم نہ خالص نہیں نا جب تک ہوتے محبت میں، محبت کو فروغ نہیں۔ مجھے بتاؤ نا، جھوٹی تعریفیں ہوتی ہیں شادی سے پہلے بیٹی کی، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ بیٹے والے ساری سچی تعریفیں کریں گے آپ کے سامنے؟ وہ جس کو ولی بنا کے بچے کو پیش کرتے نا، جی منڈے جتے ایب والی کوئی نہیں، بعد میں جب اس بچے کی بات پوچھتی، شکایت کی جاتی ہے، تو کہتے ہیں میں بھی بڑا سمجھانا، میری بھی نہیں سنتا۔ بھئی آپ تو شادی سے پہلے تعریفوں کے پول پر جھوٹ بول رہے تھے، تباہی کر دی آپ نے، ساری زندگی کے لیے ایک بچی کو آپ نے آگ میں چھونک ڈالا، اس کی بد اخلاقی کے حوالے کر دیا۔ سوچا ہی نہیں، دیانتدار ہی نہیں رہتے ہم۔ کریم فرماتے ہیں اس فرشتے نے پوچھا کیوں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا یار نہ کوئی لین دین ہے، نہ کوئی میرا اس سے ذاتی دنیا کا کوئی معاملہ ہے، میں تو اس لیے جا رہا ہوں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں، خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ بخاری مسلم ہے، اور بخاری مسلم میں پورا باب ہے، محبت کرنی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، بغض رکھنا ہے تو میری محبت نہیں، بغض کا بھی باب ہے۔ ہاں بغض کا بھی باب، اس کا بالکل مخالف